دوستوں، اگر لیلۃ القدر کی رات میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو آج 22 رمضان المبارک منگل کے دن سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 22ویں روزے منگل کے دن پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت چھوڑ جائیں گے۔ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ رمضان کے مہینے کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج رمضان کی 22 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر میں موجود بچے بھی امیر بن جائیں گے، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے رستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، مشکلات پیچھے ہو جائیں گی، تقدیر مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف 22 رمضان منگل کے دن ایک بار سورۃ الکوثر کا یہ ایک دن کا خاص عمل پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، رب کو منانے میں، رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن آج رمضان کی 22 تاریخ منگل کے دن سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص عمل، ایسا خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگ آج کے دن، خاص مقصد کو لے کے پڑھیں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، نبی پاک نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسان اقدامات کرے ہیں۔ اللہ پاک سے انہوں نے بہت دعاؤں کے ذریعے ہمارے لیے بہترین موقع فراہم کرے ہیں، جس طرح سے لیلۃ القدر کی رات ہمیں ملی ہے۔ اللہ والو، نوح علیہ السلام کی قوم میں اور باقی امتوں میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، لیکن امت محمدیہ کے اندر جو عام عمر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ایک بڑی میجورٹی جو ایک عمر کی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ 50 سے 60 سال ہے۔ اللہ والو، اس سے پہلے ہی آج کل تو انتقال بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن نبی پاک نے اسی کے پیش نظر اللہ پاک سے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی یا دیگر اور امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو میری امت میں کچھ ایسا اسباب پیدا کریں کہ وہ ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دوں گا جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جائے گی، اور یہ طاق راتوں میں ملے گی۔ اگر تم اس ایک رات میں 2 نفل پڑھو گے تو 1000 مہینوں سے بہتر وہ ہوگی رات۔ اللہ والوں، یہ مجرب رات آپ کو ڈھونڈنی ہے۔ روزانہ آپ لوگوں نے کم از کم 10 نفل تو پڑھنے ہیں، اور آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو میں آپ کو تسبیحات بتاؤں، جو آپ کو اعمال بتاؤں، آپ نے وہ بھی پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، کم سے کم 10 نوافل تو پڑھو، کیونکہ اگر آپ لوگ پورے سال کا، پوری زندگی کے، اگر آپ لوگ رزق اور مال و دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی محنت تو لگے گی۔ کم سے کم 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تو اللہ پاک کی ذات کو روزانہ رات میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دینا پڑیں گے۔ اللہ والوں، جب بھی آخری عشرہ رمضان کا آتا تھا تو نبی پاک اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی بات کہتے تھے کہ اپنی کمر کو کس لو اور اب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ والوں، اعتکاف کے لیے بھی اسی طرح سے نبی پاک کے احکامات جاری ہوئے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرو اور اللہ پاک کا فضل تلاش کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ والوں، اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت کفایہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتکاف کا حکم پتہ نہیں ہوتا۔ ایک علاقے میں اگر کوئی بندہ 2 یا 3 بندے اعتکاف کرتے ہیں تو پورے علاقے پہ سے گناہ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر علاقے میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کو گناہ ملے گا، جتنے بھی موجود ہوں گے ان سب کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر ایک بہت بڑی میجورٹی ایک دم سے ایک سنت کو چھوڑ دے تو اللہ کی طرف سے گناہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو اگر تھوڑا اور آسان الفاظوں میں سکھاؤں تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز جنازہ ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ایک علاقے میں کوئی 1000 بندے رہتے ہیں، ان میں سے
50 ने 60 ने भी अगर शिरकत करी तो सब के ऊपर से गुनाह हट जाएगा। लेकिन किसी का जनाजा बगैर पढ़े दफना दिया गया तो पूरे इलाके को उसकी जो सजा होगी वो भुगतना पड़ेगी, क्योंकि ये फर्ज किफाया है। अल्लाह वालों, इसी तरीके से अल्लाह पाक के रसूल ने हमें नहीं बता दिया कि मुसलमान आपस में भाई भाई है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह वालों, ये दीन की मोटी मोटी बातें भी हमारे बच्चों को नहीं पता। आज बच्चों से पूछो तो क्रिकेटर्स के नाम बताते हैं, सेलिब्रिटीज के नाम बताते हैं, और तो और यूट्यूबर्स जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, जो अपनी माओ बहनों को दिखाकर पैसे कमाते हैं, उनके वो नाम बता देंगे, उनकी फैमिली के सबके नाम बता देंगे, उनके बेडरूम में क्या रखा हुआ है ये भी बता देंगे। लेकिन अगर उनसे पूछो कि हजरत बिलाल हबशी की वालिदा का क्या नाम था तो नहीं पता होगा। ये तो मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मौला अली शेर खुदा की वालिदा का क्या नाम था तो अक्सर लोगों को वो नाम भी याद नहीं होंगे। अल्लाह वालों, ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे सुपरस्टार हैं। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद का क्या नाम था, आप बता पाएंगे? अल्लाह वालों, हमें इन चीजों को याद करने की जरूरत है, और ये बिलखुसूस वालिदैन को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को आप लोग दीन की लगाम नहीं डालोगे, दीन नहीं समझाओगे, वो बच्चा कभी भी आपकी खिदमत नहीं करेगा। उसके बरक्स एक बच्चा जिसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, दरसे निजामी पढ़ाते हैं, या फिर वो इमाम बन जाता है या किसी मस्जिद का मुअज्जिन बन जाता है, तो अल्लाह वालों वो आपकी कदर जानेगा। वो रोजाना आपको कुछ ना कुछ ईसाले सवाब भी करेगा, आपके लिए वो कुछ सदका भी करेगा। कुछ ना भी कर सका तो रोजाना एक सिपारा पढ़ के तो बख्श देगा। अल्लाह वालों, ये आखिरत कमाने का महीना है, ये वो महीना है जिसमें दुनियत भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। बाज लोग कहते हैं कि हम वजीफा पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, हमें फायदा नहीं होता। बात या सारी ये है कि फायदा जरूर होता है, हमें नजर नहीं आता, हमारी आंखें उन फायदों को देख नहीं पाती, क्योंकि बाज औकात ये होता है कि अल्लाह पाक की जात पहले आपकी आखिरत बनाना शुरू करते हैं और बाद में आपकी दुनिया बनाना शुरू करते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि कम से कम 5 वक्त की नमाजों में 5 बार तो पढ़ लो। आप लोगों से वो भी पढ़ा नहीं जाता। 5 बार क्या, आप लोग 1 बार भी नहीं पढ़ते। अल्लाह वालों, अगर आप लोग सच्चे नियत के साथ वज़ाइफ पढ़ोगे और अल्लाह पाक का फजल तलाश करने के लिए आप लोग रातों को जागोगे, अपने माथे को घिसोगे, सजदा रेज होके अल्लाह पाक से मांगोगे, कैसे हो सकता है कि आपको ना मिले? इंशाअल्लाह आज तो आपको वो मिलकर रहेगा जिसकी आप लोग कामना करते हैं, जिसकी जो हाजत आपकी सालों से पूरी नहीं हो रही। अल्लाह वालों, अल्लाह की जात तो इतनी मेहरबान है कि आज एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा हमें दिया जा रहा है। जो बंदा रमजान में सदका खैरात करेगा उसके रिस्क को खोल दिया जाएगा। जो बंदा रमजान में तहज्जुद पढ़ेगा उसकी मुश्किलात का खातिमा हो जाएगा। हर नेकी का अजर व सवाब मौजूद है। सहाबाए किराम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, आपने तमाम नेकियों के अजर व सवाब के बारे में तो बताया, लेकिन आपने रोजेदार के सवाब के बारे में क्यों नहीं बताया? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजेदार का सवाब अल्लाह और रोजेदार के दरमियान एक राज है। रब जिसको चाहेगा, जितना चाहेगा, जैसा चाहेगा अजर व सवाब से नवाजेगा। रोजे की इतनी अहमियत है कि इसके सवाब को तोड़ना नामुमकिन है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा रमजान के रोजे में सुबह सहरी के वक़्त अपनी नींद कुर्बान करता है, रब की रजा के लिए सहरी करता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, बेशुमार नेमतें सामने होने के बावजूद अल्लाह के खौफ से हर चीज से इज्तिनाब करता है, गुनाहों से बचता है, जबान के गुनाह, आंखों के गुनाह, हाथों के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, और शाम इफ्तारी के वक़्त भूखा प्यासा लाचार बेबस होकर अफ्तारी के इंतजार में जब दस्तरख्वां पर बैठता है तो रब की जात दस्तरख्वान को वसी और अरीस फरमा देती है, नेमतों से भर देती है, और अफ्तारी के दस्तरख्वान पर हाथ उठाकर रब से जो मांगता है, रब फरमाता है, फरिश्तों अफ्तारी के वक़्त रोजेदार जो मांगे, जितना मांगे फौरन उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। और जो बंदा रमजान के रोजे को छोड़ता है, रमजान की कदर नहीं करता,
اللہ والوں، آج ہماری ناکامی کی اور ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں کے ان خاص مقبولیت کے مہینوں کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینوں کی قدر نہیں کری، شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارا، شب معراج جیسی بڑی رات کی بھی قدر نہیں کری، شب برات جس کے اندر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اس رات کی بھی قدر نہیں کری۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ نے 22ویں روزے اور 22 رمضان کے دن آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ ملا، انشاءاللہ آج مل کر رہے گا۔ رمضان کی 22 تاریخ منگل کے دن ہے، سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سورۃ الکوثر کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 22 رمضان منگل کے دن سورۃ الکوثر ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو کہتے ہیں پڑھ کر رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صبح پڑھیں گے، شام مغرب سے پہلے ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ بے اولاد ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، لیکن اولاد ہمارے کھاتے میں آ ہی نہیں رہی، ہماری جھولی میں آ ہی نہیں رہی، اللہ پاک ہمیں صاحب اولاد بنا ہی نہیں رہا۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک نے وہ رات عطا کری ہے، آج وہ دن، وہ مہینہ، وہ آپ لوگوں کو عشرہ عطا کرا ہے کہ جس عشرے میں آپ لوگ جو مانگتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ 22 رمضان ہے، منگل کا دن ہے، بے اولادی کے لیے سورۃ الکوثر پڑھ کے دیکھ لو، صاحب اولاد بھی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں وہ بیٹی کی نیت کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، کیونکہ اس وظیفے کا مقصد رب کو منانا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اس کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، اس کے مقاصد میں آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے اس کی فضیلت اور برکت بے حد آزمودہ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہو انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، عمان سے، مسقط سے، جاپان سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 22 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر رب کریم کا قرآن مجید میں ایک موجود ایک ایسی لاڈلی اور پیاری اور خوبصورت اور طاقتور یہ سورت ہے کہ جسے رب کریم نے اپنے پیارے حبیب پر تب نازل فرمایا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پریشانیاں کا دور تھا تو رب کریم نے سورۃ الکوثر عطا فرمائی۔ جبریل امین سورۃ الکوثر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اس میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم تجھے کوثر اور کثیر عطا فرمائیں گے۔ اور ناظرین، کثرت سے مراد کثیر ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا انا کا مطلب بے شک، رب کے کلام میں ویسے ہی شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم تمہارے رب نے تمہیں کثرت عطا کری، بہت زیادہ عطا کرا، رزق و دولت عطا کرا، اور تم اب چاہو کہ اس کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، اور جو بھی تمہیں برا بھلا کہتا ہے وہ سب بے نسلیں ہیں، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کا وہ کلام ہے، یہ رب کی وہ ادا ہے کہ جب بندہ اس ادا سے اللہ پاک کی ذات سے مانگتا ہے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بتایا کہ مجھے منانے کا یہ طریقہ ہے، جب تم پریشانی میں پڑ جاؤ تو تم اس طریقے سے کرو۔ اللہ والوں، آپ پر تو وہ پریشانی کبھی آئی ہی نہیں جو ہمارے نبی پر آتی تھی،
تو اللہ والو آج کے دن آپ لوگوں نے 22 رمضان المبارک منگل کے دن اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو آپ لوگوں نے نبی کریم کی پوری امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب سے نوازے گا اور آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ دوستوں، جس طریقے کے میں آپ کی خدمت میں وظائف لے کر آتا ہوں، اگر آپ لوگ ڈیلی بیسس پر چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ 22 رمضان منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے۔ 22 رمضان منگل کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائے اور آپ کی آمین رب کریم کو بولنا پسند آ جائے اور ہم سب کی تمام حاجاتیں پوری ہو جائے۔ اللہ والو، جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک کی آمین قبول، پورے پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی، آمین بولنے والوں کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ دعا ضرور کریے گا۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، خوشادہ روزگار، عزت اور بابرکت والا رزق عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو لڑکا عطا فرما دے۔ میرے مولا، صحیح اعضاء کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ، اور اللہ پاک تو بے شک بہترین کارساز ہے، تو لہٰذا تو ہمیں کبھی بھی اولاد جیسی تکلیف سے نہیں آزمانا۔ میرے مولا، بے شک تو بے نیاز ہے، آزما سکتا ہے، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اولاد کے دکھ سے نہ آزمانا۔ میرے مولا، ہمارے رزق میں، مال و متاع میں بے شمار کی برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دے۔ میرے مولا، گھر میں جو بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان سب کو ختم فرما دے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا، جس طرح سے تو نے رمضان میں ہمارے دسترخوان کو وسیع و عریض کرا، طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا، سارا سال ایسا دسترخوان ہمیں عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جن کے جیب میں صدقہ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرے مولا ان کے اوپر تو اپنی خاص نظر کرم فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بھی ابھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں ان کے پیارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے تو ان کو شفاء کلی نصیب فرما دے۔ میرے مولا، جن کے بھی تمام رشتہ داروں میں سے کوئی سا بھی رشتہ دار انتقال کر گیا ہے یا پھر جاننے والوں میں سے، محبت کرنے والوں میں سے کوئی بندہ بھی انتقال کر گیا ہے، میرے مولا ان کی خاص مغفرت فرما دے، ان کی پوری مکمل مغفرت فرما دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے، ان کی قبور کو وسیع و عریض فرما دے، جنت کی کھڑکی کھول دے۔ میرے مولا، سوال جواب میں آسانی عطا فرما۔ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جنت البقیع سے اٹھا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ میرے مولا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا، غزہ کے مسلمان جو بھی حصار میں پھنس گئے، میرے مولا ان کے لیے تو مدد بھیج دے، فرشتوں کی فوجوں کو اتار دے، کفار کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ بہت سارے لوگ تو دعاؤں کو بھی اسکپ کر کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ والوں، ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ اگر کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ ایک بار آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات پاک کے درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی، دولت، شہرت، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جتنی ان کی حاجات ہیں، جو خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس مہینے میں تو بن مانگے عطا ہو رہا ہے۔ ہم تو پھر بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، آج لاڈ کر کے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرم ہو جائے، کیونکہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، رزق اور دولت مل جاتا ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریمو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کرم کرنے والی ذات۔ اور آج ہم صرف ایک نظر کرم کی محتاج ہیں۔ ہمیں جو خواب لگتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہو، ہماری یہ بھی حاجت پوری ہو جائے، ہمیں فلاں چیز بھی مل جائے، ہمارا گھر بھی اپنا ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، ہمارا صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی نظر کرم کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، لاڈ کر کے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھنے سے آج مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر نظر کرم ہو جائے گی۔ رب کی رحمت برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی، ہم پر رب کی نظر کرم ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال کہ اور کیا چاہیے۔ یہ رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی ہوگی جس کو رب کی ذات نوازنا چاہتی ہے، رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب کوئی وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھ کر ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے دوران یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، آپ کے قریب سے کوئی گزرا ہے، آپ کا دل اچانک سے دھڑک جائے، چونک جائے، سکون محسوس ہو، تو سمجھ لیں قبولیت ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا کریم یا اللہ کو پڑھ لیں، اس کی فوراً بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی تمام بندشیں کٹ جائیں گی، آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور سورت ہے۔ یہ سب کو زبانی یاد بھی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس، لاچار، مجبور ہو جائیں، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں، بندشیں ہو جائیں، تو سورۃ الکوثر کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ سورۃ الکوثر تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، جسے رات دن میں بدل دیتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، جائیداد آ جائیں۔ تو
تو آج جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے کیے گئے کوئی اعمال کا فائدہ نہیں ہو رہا، ایسے کام جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج صرف آپ لوگوں نے 22 رمضان المبارک منگل کے دن سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات سب کا سب ٹوٹ جائے گا، سب کا سب کٹ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین اسباب، بہترین انتظام فرما دیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عرش اعظم پر لکھی ہوئی تسبیح ہے، عرش اعظم پر لٹکی ہوئی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ القدر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیے گا۔ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو آپ نے اول پڑھا وہی آخر میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے، آپ کے معاملات میں ایسی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی کہ دیکھ کر آپ کے خود بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اس کے بعد دعا مانگیے گا، امت کے لیے دعا ضرور مانگیے گا، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور بیت المقدس کی فتح ہونے کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ امت کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اچھا سوچے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کوئی بھی 2 نام کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے ضرور لکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔